صل على محمد وآل محمد. گفتگو کہاں تک پہنچی تھی کہ ہمارے والملحق بما زید فیہ حرف واحد، یہاں پہ رباعی مزید فی کے ملحقہ رباعی مزید فی کے اوزان پڑھنے ہیں. پیچھے آگا اب آگے نکل وہ پڑھ نہیں سکے تھے نا، ٹائم ختم ہو گیا. یعنی اوزان رباعی مزید فی ہے وہ ملحقات ہی، یہاں سے ہم جو شروع کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں بھی نزاکہ سب آپ لوگ ہی پڑھ رہے ہیں جی، شروع کریں. والملحق بما زید فیہ حرف واحد. اچھا یہ اوپر پڑھ لیے تھے مزید فی کے اوزان کتنے ہوئے؟ وزن ہے مزید فی کے اس کے ہمیں دو نہیں رباعی مزید رباعی مجرد کا ایک ہے ہمارے پاس. یہ نہیں پڑھے نا رباعی مزید فی کے بعد، یہ پڑھے احرنجم یہ کل پڑھے تھے اس سے. تو یہ دوبارہ چلیں دوہرا لیتے ہیں کہ رباعی مزید فی کے جو باب ہیں اس کی دو قسمیں انہوں نے یوں کی ہیں کہ ایک میں ایک حرف کا زیادہ ہے اور ایک میں دو حرف زیادہ ہیں. جس میں ایک حرف زیادہ ہے اس کا ایک باب آتا ہے اور جس کے دو حرف زیادہ ہیں اس کے دو باب آتے ہیں. تو ایک حرف زیادہ کی جو ہمارے پاس مشہور مثال ہوئی تدحرج کی ہے، تدحرج تدحرجن، اور جس میں دو زیادہ آتے ہیں اس کی جو ہے وہ دو مثالیں ہیں، احرنجم اور افشارہ، یعنی افعلل اور افعلل. تو افعلل میں کتنے زیادہ ہیں جی؟ لام زیادہ نہیں، لام اس کی دونوں لام اس کی اصلی ہیں احرنجم. ہاں نون اور الف زیادہ ہے، یعنی اس کے جو حرجم ہے نا یہ چار اصلی ہیں. اور ایک شعرہ میں کیا ہمارے پاس زیادہ ہے جی؟ کاف شین عین اور را اصلی ہیں، ایک حمزہ زیادہ ہے ایک را زیادہ ہے. ہاں ایک را زیادہ ہے آخری اور ایک شروع میں شعرہ، یہ ہو جائے گی. اطمنہ میں بھی ایسے ایک میم حمزہ نون اصلی اور ایک حمزہ زیادہ حمزہ اور آخری نون، حمزہ اور آخری نون کیا زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہوگا. تو یہ کیا ہو گیا رباعی مزید فی کے ہمارے پاس تین جو ہے ابواب ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ والملحق یعنی رباعی مزید فی کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں. تو رباعی مزید فی کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں یا رباعی کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں؟ رباعی مزید فی کے رباعی کے ساتھ ملحق تو پیچھے پڑھے تھے ساتھ، جس میں ایک حرف زیادہ ہو اس کے ساتھ رباعی مزید کے ساتھ یہ رباعی مزید فی کے ساتھ ملاقات. اچھا یعنی یہ رباعی مجرد کی ملاقات نہیں ہے، یہ رباعی مزید فی کی ملاقات ہیں. رباعی مجرد کی کتنے ملاقات آئے تھے؟ سات جو ہے وہ رباعی مجرد کی ملاقات تھے. ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ بن گیا. اچھا ابھی جو ہے نا ہم آ رہے ہیں کہاں پہ جی؟ رباعی مزید فی کی ملاقات کی طرف. والملحق ابھی یہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں. والملحق بما زید فیہ حرف واحد یاتی علی ستۃ اوزان. وہ کہتے ہیں کہ ملحق کیا گیا ہے اس کے ساتھ جس میں ایک حرف زائد ہو، ان 6 اوزان. ترجمہ یہ نہیں ہے ملحق ہوتے ہیں. والملحق بما زید ہوتے ہیں بھی نہیں، فقط ملحق ہوگا. ملحق اور وہ ملحق جس میں ایک حرف زیادہ کیا گیا ہے وہ ملحق 6 اوزان کا آتا ہے. ملحق ہیں. ملحق خود نام ہو جائے گا نا، نام ملحق کے کیا گیا نہیں، مطلب اس کا وہی ہوگا ملحق کیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ ترجمہ میں آپ کیا کہیں گے کہ ملحق 6 اوزان پہ آتے ہیں نا. صحیح. یعنی والملحق یاتی یوں ہو جائے گا نا، والملحق یاتی علی ستۃ اوزان یوں ہو جائے گا. پھر درمیان میں کیا ہے وہ مترجم جملہ بنا لیں کہ جو اس کی تفسیر کر رہا ہے. اسی جار مجرور جو بما ہے نا اسی ملحق کے متعلق ہو رہا ہے. کون سا ملحق کہ جس میں ایک حرف زیادہ کیا گیا ہو، وہ جو ملحق ہے وہ کتنے اوزان پہ آتا ہے؟ 6 اوزان پہ آتا ہے. الاول
تفعلل تجلبب. اس کے کیا لغت معنی ملے ہیں؟ کرتا پہننا. کرتا پہننا، تجلبہ بالجلباب. ٹھیک ہوگا. آگے اور اس کی وضاحت میں یعنی اس کی وضاحت اسی طرح کریں گے جس طرح پیچھے ہم نے جلبہ میں کی تھی. ہاں جلبہ بھی ملاقات میں سے تھا نا. جی تو جلبہ ہم کہیں گے کہ رباعی مجرد کے ملاقات میں سے ہو گیا، اور تجلبہ جو ہے وہ رباعی مزید فی. یعنی اصل میں یہ ثلاثی مزید فی ہے تجلبہ، لیکن اس کا جو وزن ہے مثلا جو اس کی صفات ہیں وہ ثلاثی مزید فی ہوتی ہیں، لیکن اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ اس پہ آتا ہے. لہٰذا ہم اس کو ملحق کر دیں گے. یعنی اس میں جو با ایک ہے وہ زیادہ ہے، جلب ہے اکثر، تو ملحق کیا جاتا ہے. الثانی تفاعل کا ترحوکا. اس کا ترحوکا کا مطلب ہے جھومتے ہوئے چلنا. جھومتے ہوئے چلنا یا جھومتے ہوئے چلنا. جی ٹھیک ہے. جی ترحوہ کا جھومتے ہوئے چلنا. جی. اچھا آگے. الثالث تفعیل کا تشیطنا. اس کا معنی یعنی شیطان بن جانا. شیطان بن جانا. اچھا. تشیطنا میں وہ شیطنا والوں نے ترجمہ مثلا کیا ہے. شیطانہ یہ پھر اس کے ساتھ ملحق ہو جائے گا جی رباعی مجرد کے ساتھ، اور تشیطنہ جو ہے یہ رباعی مزید سے ایک ساتھ ہو جائے گا. تو تراہوہ کا بھی ایسے ہم کہیں گے کہ راہوہ کا جو ہے نا، راہوہ کا مجرد سے ملحق کیا ہوگا راہوہ کا، اور تراہوہ کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ملحق ہو جائے گا. تو تراہوہ کا کے وزن میں واو کو ایسے لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ تراہوہ کا میں جو اصلی ہمارے پاس ہے نا وہ راہ کا ہے، ہا اور کاف. تراہا کا لغت میں آپ نے جب دیکھا ہوگا تو راہ اور کاف میں دیکھا یا راہ واو میں دیکھا ہے؟ راہ واو میں دیکھا ہے. راہ واو میں مل گیا تھا. جی اگر نہ بھی ہو تو پھر وہ اشارہ دے دیتے ہیں ادھر کے بھائی اس میں یعنی پھر وہی رباعی مجرد کے قانون کی اس کے اوپر وہ جاری کر رہے ہیں. رباعی مجرد میں پہلے تین کو دیکھا جاتا ہے. تو راہوا کا میں اگرچہ جو تیسرا اس کا حرف ہے نا، تیسرا راہ اور واو وہ زائدہ ہے، لیکن کیونکہ احکام اس کے رباعی مجرد والے ہیں تو زیادہ لغت میں بھی جو ہے وہ اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے راہوا میں جا کے دیکھا، رباعی مجرد کے قانون کے مطابق اسے دیکھیں. پھر شیطنہ کو کہاں پہ دیکھا ہوگا؟ شایطہ میں. جی شایطہ میں. شایطہ میں مل گیا. شاطنہ میں نہیں دیکھا. شاطنہ میں پھر وہ لکھا ہوا تھا آگے کہ شاطنہ میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح. ہاں یعنی شایطہ میں جا کے دیکھا. یعنی جس کو بھی ہم نے دیکھا نا اگر وہاں نہیں بھی ملا نا تو پھر وہ آگے اس میں لکھ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو بنا میں. یعنی دونوں لغات میں آپ کو ملیں گے، راہ کا اور شاطنہ میں ملے گا، اور راہوا اور شایطہ میں ملے گا. لیکن راہوا اور شایطہ میں اس میں وہ آپ کو ریفرنس دے دیں گے. یعنی یہ پھر علامت ایسی بات کی نا کہ اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ رباعی مجرد والا کیا جا رہا ہے. وگرنہ تو جو ہے نا پہلے دو اصلی ہوں ایک زائدہ ہو، اس کو دیکھنے میں کوئی تک نہیں بنتی. لغت میں ہمیشہ کیا ہے اصل مادہ کو دیکھتے ہیں. تو اگر اس کے پہلے تین کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے زائدہ کو بھی ہم کل عدم شمار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو حیثیت دی جا رہی ہے وہ رباعی مجرد والی حیثیت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تفاو اگلا رابع کیا ہے؟ تفاعل تجاورب. تجاورب میں موزہ وغیرہ پہننا، جراب پہننا. تو یہ جو ابھی سارے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو دو حرف زیادہ نہیں ہیں، اوپر انہوں نے کیا کہا بما زید فی حرف واحد. آپ کا یہاں پڑھنا انہوں نے غالباً جو کیا کہتے ہیں جو پہلے پڑھ کے آئے ہیں مجرد، اس میں بس انہوں نے وہی تا کا اضافہ کر کے انہوں نے مزید فی بنائے ہیں. یہ سارے اوزان پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں، جوربا مزید فی کے اعتبار سے ایک حرف زیادہ ہے. ہاں بس تا رباعی مزید فی ہو جاتا ہے نا. رباعی رباعی مجرد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دو حرف زیادہ ہے. ایک مثال واو ہو گیا تو تا ہو گیا. مزید فی اعتبار دیکھیں گے تو تا زیادہ ہے. اچھا اس میں وہ پہلا ذکی سے والا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو جتنے ہیں نا ابھی ہم نیچے پڑھ رہے ہیں ان کو رباعی مجرد کے ملاقات میں شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ بما زید فی حرف واحد کا مطلب کہ رباعی مجرد کے ملاقات کے اوپر ایک حرف کا کیا کیا گیا؟ اضافہ کیا گیا. تو جلبہ کو ہم کیا کہیں گے؟ اس سے ہم ثلاثی مزید فی نہیں کہتے تھے،
जलवा को हम क्या कहते थे, रुबाई मुजर्रद का मुल्हक। तो अब हम जलवा में जब एक हर्फ का इजाफा कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा लफ्ज़ क्या होगा, ताबीर क्या होगी कि एक हर्फ को हमने ज़्यादा किया है। ठीक है, तो एक हर्फ की जो ज़्यादती किस एतबार से है कि हम मुल्हक को देख रहे हैं, रुबाई मुजर्रद के मुल्हक को देख रहे हैं, उस एतबार से देख रहे हैं। वगरना अगर आप असली रूप के एतबार से देखें वो बात वही दो ही जाते हैं इसके अंदर, लेकिन इसको दो, ये जो दो ज़्यादा है ना, इसको लोग ज़्यादा मानते नहीं है सिर्फ एक भी ज़्यादा नहीं मानते। नहीं, हाँ, एक ज़्यादा मानते हैं, हाँ एक इसमें ज़्यादा मानते हैं, इसमें दो को ज़्यादा नहीं मानते। अगर वो दो को ज़्यादा मानते तो फिर वो इसे क्या कहना चाहिए था उन्हें, रुबाई नहीं कहना चाहिए था, फिर इसे वो सुलासी मजीद फी कहना चाहिए था। सुलासी मजीद फी हमारे पास थे ना ऐसे कि जिसमें दो ज़्यादा होते हैं, तीन ज़्यादा होते हैं। अब अगर एक को ज़्यादा मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि चार प्रियसली मान रहे हैं, तो लिहाजा वो इसे वो क्या कहेंगे, रुबाई मजीद फी ये कहेंगे। ठीक है, तो रुबाई मजीद फी से वैसे ये कह रहे हैं, रुबाई मजीद फी के साथ इसे मुल्हक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर ताबीर में पता चलनी चाहिए कि हर्फ वाहिद ज़्यादा है, यानी हर्फ वाहिद को ज़्यादा मानते हैं, हर्फ वाहिद को ज़्यादा मानते हैं तो तभी तो वो रुबाई मजीद फी के साथ इसे मुल्हक करते हैं ना। रुबाई मजीद फी में क्या होता है, एक हर्फ भी ज़्यादा होता है, दो भी ज़्यादा होते हैं। तो रुबाई मजीद फी की जो पहली किस्म है कि जिसमें एक हर्फ ज़्यादा होता है, ये उसी के साथ इसे मुल्हक करते हैं, एक हर्फ जिसमें ज़्यादा होता है। लेकिन जो दूसरा हर्फ है उसे ज़्यादा नहीं मानते, ठीक है, उसे बल्कि रुबाई मुजर्रद के साथ फिर मुल्हक कर देते हैं। ठीक है जी, वाज़ेह ये नुक्ता इंशाअल्लाह। अच्छा, चार हो गए जी, पांचवा क्या है जी, अल-खामिसु तमफ़अल का तमस्कना, इसका मतलब गरीब होना था। अच्छा, तमस्कना गरीब होना, सकना से नहीं है, रहायश इख्तियार मुहताज होंगे। अच्छा, मस्कना दूसरा मस्कना का माना इस तरह इसका भी है, गरीब होना था। गरीब होना था, मिस्कीन और गरीब। फ़िक़्ह में दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, फ़कीर और मिस्कीन। तो मिस्कीन के वहाँ पे तारीफ़ क्या की जाती है कि जो फ़कीर की निस्बत से ज़्यादा बुरे हालात रखता है। ठीक है, दोनों का हुक्म एक है शरीयत में, लेकिन मिस्कीन के ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं। अच्छा, सादिसु तफ़अल तसल्का, ये नहीं मिला लुगत में इसको, तसल्का नहीं मिला, इसे किस में देखेंगे, सलका में देखेंगे, सलका में नहीं मिला, सलाया में देखें, साला का जो हम रुबाई मुजर्रद में इसका तर्जुमा किया था, वो था लेट जाना, पीठ के बल लेट जाना, सल का। अब तसल का जो है वो भी इन्हीं माना है कि अच्छा, ये पीछे मुसन्निफ ने माना किया सलका का, हाँ किया है। इन्होंने किया है इस तल का अला ज़हर। अच्छा, सलका का मतलब वो इस तल का है। किसी को पेड़ के बल टांग, सलाह की माना ये अच्छा, मिल गया आपको लुगत में, किया किसी को पीठ के बल, तबीब को पीठ के बल लेटा, ठीक, तबीब का किसी को पीठ के बल लेटा, मरीज, ठीक हो गया जी, ये मिल गया, सलका में मिला है आपको, जी हाँ, ठीक हो गया। तो ये छः जो है वो रुबाई मजीद फी की जो पहली किस्म है, जिसमें एक हर्फ ज़्यादा होता है, उसके क्या हो जाएंगे, मुलाकात हो जाएंगे। आगे फिर मुलाकात क्या है कि जिसमें दो हर्फ ज़्यादा हों, यानी जो उसको किसके साथ मुलाकात करना है, एहरंजमा के साथ या एक शार्रा के साथ। तो उसके दो हैं इनके पास, एक है इफ़ अनलला और इफ़ अनला। एहरंजमा का वज़न क्या है, एहरंजमा का अनलला, और यहाँ पे जो मुल्हक क्या है उसका वज़न भी क्या कर दिया, इफ़ अनलला कर दिया ना। दोनों में फ़र्क क्या होगा फिर, एक में लाम असली, एक में लाम एक में अलिफ और नून ज़्यादा है, उसमें भी अलिफ और नून ज़्यादा है, अलिफ नून ज़्यादा। हाँ, इसमें हमें जो है वो हकीकत में देखे या तो तीन हर्फ इसमें ज़्यादा होंगे ना। वो जिसमें हम कह रहे थे दो हर्फ ज़्यादा हैं, तो उस एक हर्फ जिसमें हम कह रहे थे अभी पहले कि एक हर्फ ज़्यादा है, तो उसमें कितने होते थे, दो हर्फ ज़्यादा होते थे ना। जलबब में दो ज़्यादा होते थे ना, इसमें दो है ना, लेकिन वो जो दूसरा है ना उसको वो असली के साथ मुलाक करते थे ना। तो इफ़ अनलला में भी हकीकत में क्या है, तीन ज़्यादा हैं हमारे पास, तो एहरंजमा में ठीक है, वही हो जाएगा। तीन ज़्यादा हैं, लेकिन वो अलिफ और जो नून है इससे ज़्यादा शुमार करते हैं, लेकिन लाम लेकिन लाम को वो ज़्यादा शुमार नहीं करते।
لام کو وہ ملحق کر دیتے ہیں کسی میں وہ رباعی مجرد کے ساتھ. تو رنجمہ میں بھی اس طریقے سے 3 زیادہ ہوگا نا. ہاں ارنجم میں 3 زیادہ ہیں اور تینوں کو زیادہ مانتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں. لیکن ایک ان سسا میں کیا کہیں گے افعل اللہ میں یہ جو ہے ملحق والے میں اس میں 2 کو زیادہ قبول کریں گے لیکن جو تیسرا ہے نا اس کو قبول نہیں کریں گے. اس کو کس کے ساتھ ملحق کر دیں گے؟ اصلی کے ساتھ ملحق کر دیں گے. یعنی ملحق کے یہ ابھی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہوگی کہ ملحق میں ہوتا تو حرف زائد ہی ہے اصلی نہیں ہوتا لیکن اس کو مانا نہیں جاتا قبول نہیں کیا جاتا. اس کو کہیں گے کہ ہم اس کو جو ہے وہ زیادہ شمار نہیں کرتے اس کو جو ہے نا وہ سفارش کے تحت اس کو جگہ دیں گے دوسرے باب میں یوں کر کے سلوک ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے افعل اللہ کا آپ کو پورا وزن کون سا نظر آ رہا ہے؟ وہی رباعی مزید فی والا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے احرنجم والا نظر آ رہا ہے. لیکن حقیقت میں یہاں پہ دیکھا جائے تو ایک جو یہاں پہ ہے وہ سفارشی آیا ہوا ہے ٹھیک ہے جو ہے زیادہ ہے. ایک جو تیسرا حرف لام وہ ہے زیادہ لیکن سفارش کے تحت اسے ملحق کیا گیا ہے اس کے ساتھ احرنجمہ کے ساتھ. اچھا اس کا کیا مطلب ملا ایک عن سسا کے لغت میں؟ یعنی سینہ باہر ہونا اس سر کا معنی اس کا سینے کے باہر نکلا ہوا ہونا. اچھا اور اگلا کیا ہے افعل لا. افعل لا سالنکا اس میں آپ کیا کہیں گے؟ افعل لا میں کتنے حرف زیادہ ہیں؟ 2 ہیں 3 ہیں؟ اس میں یا نون اور نون الف زیادہ ہے وغیرہ وہ یا کو زیادہ نہیں شمار کرتے ہیں. ہاں یا کو زیادہ شمار نہیں کریں گے. افعل لا میں بھی آپ یہی وہی بات کریں گے کہ بمازید فی حرفان ہے نا اوپر عنوان کیا لکھا ہے اس میں 2 حرف زیادہ ہوں تو افعل لا میں آپ الف اور نون کو فقط زیادہ کہیں گے. آخر پہ جو ہے اسے زیادہ نہیں کہیں گے اس کو کیا کل اصلی کہیں گے وہ اصلی کی طرح ہے تو زیادہ لیکن اصلی کے حکم میں. اچھا آپ یہاں پہ اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں. والفرق بین والفرق بین وزنی الاحرنجمہ و ایک انسسا ان ایک انسسا احدى لامائه زائدة للحاق بخلاف احرنجمہ فإنہما فیہ اصلیتان. کہتے ہیں کہ فرق ہے 2 وزنوں کے درمیان احرنجمہ اور ایک انسسا کے میں. تو ایک انسا جو ہے اس میں جو پہلی جو لام ہے نا وہ زائدہ ہے یعنی وہ اصلی نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو ملحق کر دیا ہے. ایک لام زیادہ ہے اور الحاق کی خاطر ہے الحاق کی خاطر ہم نے اس کو رباعی سے ملحق کیا بخلاف احرنجمہ. احرنجمہ میں دونوں لام اصلی تھی فإنہما فیہ کیونکہ اس میں دونوں اصلی تھی احرنجمہ دونوں لام اس میں کیا اصلی اس کو ملحق نہیں کیا وہ تھی دونوں اصلی اس میں تو ملحق کیا. تو یہاں پہ اگر یہی سوال رکھا جائے کہ بھئی ایک انسسا میں جب اس کی 2 لاموں میں سے ایک لام زیادہ تھی تو زیادہ کا قانون کیا ہے وزن کا کہ زیادہ کو اسی طرح زیادہ میں لے کر آتے ہیں. یعنی ایک انسسا کا پھر وزن کیا ہونا چاہیے افعل لسا ہونا چاہیے تھا نا اگر آخری والی لام کیا زیادہ ہے. اگر پہلے والی زیادہ ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے افعل سلا کیوں ہونا چاہیے تھا. تو اس کا جواب کیا دیں گے کہ چونکہ یہ الحاق کی خاطر ہے تو الحاق کی خاطر جو زیادہ ہوتا ہے اس کو اصلی کی طرح شمار کرتے ہیں لہٰذا اس کا وزن بھی کیا ہے اصلی کی طرح ہی ہوگا ٹھیک ہے. اس کی جگہ پہ وہی فا عین اور لام میں سے حرف کیا کرتے ہیں زیادہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گئی. تنبیہان یہاں سے کون پڑھ رہا ہے تنبیہان سے؟ الأول ظهر لك مما تقدم أن الفعل باعتبار مادته 4 أقسام. کہہ رہے کہ ظاہر ہوا آپ کے لیے گزشتہ چیزیں جو بیان کی ان الفعل جو فعل کے اعتبار فعل کی اصل کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں اس کے بھی اس کے اپنے مادہ کے اعتبار مادے کے اعتبار مادہ اصل کو کہتے ہیں نا ہم اس کے اصل مادہ کے کو اعتبار آپ اصلی حروف نہیں کہہ سکتے مادہ ہے مادہ میں شکل و صورت نہیں وہ مثال مادہ جو ہے اس کے ہاں یعنی مادہ کا جو یہاں پہ لفظ ہے وہ فقط اصلی کو شامل نہیں ہے. ویسے ہم کیا کہتے ہیں کہ مادہ کیا ہوتا ہے اصلی حروف کے اوپر مشتمل ہوتا ہے نا لیکن یہاں پہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ بے اعتبار مادت ہی کتنی اقسام انہوں نے بنائی ہیں 4 3 بنائی ہیں 4 کہیں ایک ملاقات ہے نا جو ذکر نہیں کی نہیں 3 ہے ثلاثی رباعی اور خماسی ٹھیک ہے. ثلاثی میں کتنے اصلی حرف ہوتے ہیں 3 ہوتے ہیں رباعی میں 4 ہوتے ہیں خماسی پھر اصلی کتنے ہونے چاہیے
5 होने चाहिए. तो 5 कोई असली वाला है फेल हमारे पास? फेल खुमासी नहीं होता. फेल खुमासी नहीं होता. तो ये क्या कह रहे हैं कि फेल क्या खुमासी होता है? हाँ. नहीं, ये रुबाई की बात कर रही है. रुबाई नहीं, पूरा फेल पूरा तनबीह है सब तंबीह के अन फेल फेल रुबाई तो नहीं कहा ना. इसमें इस लिहाज से तो नहीं है कि अदद के लिहाज से कतई नजर की कोई असली है या ज़ायदा है. सलाह मजीद भी कह रहे हैं ना. ये जो हरकत सुलाह और मजीद के सकनात के बाब है अतबार ना. से कह रहे हैं ना, इसलिए ऐसा अगर बाब इख्तियार वगैरह इसमें 5 हर्फ है ना, तो वो कह रहे हैं बाब के पास. हाँ, यानी इसका यही जवाब है कि यहाँ पे जो लफ्ज़ मादा इस्तेमाल किया ना बेतबार मादत ही, उसका मतलब असली रूफ नहीं है. असली रूप नहीं है. शक्ल और सूरत हाँ, मादा क्या मतलब कि उसके अंदर कितने लफ्ज़ हरूफ मौजूद हैं, चाहे वो हरूफ उसके असली हों या ज़्यादा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. और ये जो इनका इस्तिलाह है मादा की, ये हमारे जो राइज है उससे हट के है. यानी हम जब भी कहते हैं कि इस फेल का मादा निकालें, तो मादा से हमारी क्या मुराद होती है? यानी असली रूप निकालें, वो रूप होते हैं ना. लेकिन मुसन्निफ यहाँ पे मादा को किस माना में इस्तेमाल कर रहे हैं? हयात के मुकाबले में. हयात यानी हरकत व सकनात हो गए. हयात नीचे दे रहा है. हाँ, हयात किसे कहते हैं? फेल की हरकत व सकनात. और हरकत व सकनात का नाम है मादा हो गया. मादा यानी हरकत सकनात खुद हरूफ. ठीक है, यानी फेल अपने हरूफ के एतबार से. अभी हरकत व सकनात को ना देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा फेल के अंदर कितने हर्फ आ सकते हैं. हम कहते हैं फेल के अंदर 3 आ सकते हैं हर्फ, ठीक है, 4 आ सकते हैं और 5 आ सकते हैं. नहीं, इधर भी तो एक उन्होंने फेल आखिरी हद 6 बताई थी, 5 में लिखा है. ये जो तफागाय माया फेल बिज़ियादा सित्ता एक शारा में 6 है, 5 तो नहीं ना. इस्तफ़ाअल एक शारा हमजा काफ शीन ऐन और 2 रा. अलिफ सीन ता खा रा जीम. हाँ, इस्तखरज बाब इस्तखरज इस्तखरज में 6 है. तो ये कह रहे हैं रुबाई, सुलासी और खुमासी. मेरे ये लिखा है. हाँ भाई, एतराज़ कुमैल साहब का आ गया भाई कि अगर आप मादा से मुराद ले रहे हैं हरूफ, फेल के हर्फ कितने होने चाहिए, तो उसके 6 वाले भी मौजूद हैं. आखिरी हद उन्होंने आखिरी अच्छे की है उसमें, ये तो इन्होंने 5 पे रुक गए. तो यूँ एतराज़ मुसन्निफ के ऊपर हम बनाते हैं कि अगर मुसन्निफ की मादा से मुराद असली रूफ हैं, तो फिर एतराज़ आएगा कि खुमासी नाम की हमारे पास कोई चीज़ नहीं है. ठीक है, क्योंकि खुमासी में क्या होते हैं? सारे के सारे असली होते हैं. तो 5 असली रूफ वाला कोई हमारे पास फेल नहीं है. ठीक है, ये एतराज़ आ जाएगा अगर मादा से हम क्या मुराद लें? असली लें. और अगर हम कहते हैं कि मादा से मुराद मुसन्निफ का हरकत व सकनात के मुकाबले में है, यानी मादा क्या मतलब? हरूफ को देखेंगे, इस बात से कतई नज़र के वो असली हों या ज़्यादा हों, तो फिर कुमैल सवाल एतराज़ आएगा कि फिर खुमासी के अलावा यहाँ पे क्या सुदासी भी होना चाहिए, 6 वाला भी होना चाहिए, फिर उसको क्यों आपने हज़फ कर दिया? ठीक है, इश्काल समझ आ गया? 4 किस्में बयान किए ना, 4 वही तो हैं, एक तो सुलासी है, एक रुबासी है, एक खुमासी है, दूसरी सुदासी है. हाँ, ये 4 किस्में बयान की हैं. तो ये चारों आने यहाँ पे चाहिए. लिखा नहीं है. हाँ, लिखा नहीं है ना, एतराज़ वही ला रहे हैं, तभी तो एतराज़ हम बना रहे हैं अगर शहरा में लिखा था, शरह में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ कि सुदासी भी आनी चाहिए. लेकिन सुदासी लिखा हुआ. हाँ, अगर सुदासी लिख दें तो फिर तो एतराज़ ख़त्म हो जाएगा. लिखा है शरह में. हाँ, वगरना में क्या है, इसके एक और जवाब देना पड़ेगा. वो जवाब क्या है? किसी के जहन में आ रहा है? नहीं आ रहा? खुमासी को हटा नहीं, हटाना नहीं है किसी को, यही है. असली के एतबार से है. हाँ, यानी हम ये कहते हैं, देखें जो मुल्हक होता है, रुबाई मुजर्रद के साथ मुल्हक होता है, मुल्हक को भी आप हम असली की जगह पे शुमार करें ना. ठीक है, तजलबाबा में कितने हैं? तजलबा में 5 ता जीम, हाँ 5 है ना. 5 और इन 5 को वो असली कंसिडर करते हैं ना. क्यों? क्योंकि जो 5वां जो ज़्यादा इसमें हुआ है वो किसके लिए हुआ है? इल्हाक के लिए हुआ है. तजलबा रुबाई मुजर्रद के साथ मुल्हक होता है या रुबाई मजीद फी के साथ? हाँ, यानी फिर 4 इसका असली होगा. ये भी नहीं बन सकता. यानी मुल्हक को अगर आप ले लें तो वो भी नहीं. यानी मुल्हक वाली कोई ऐसी मिसाल लेकर आए कि जिसमें जो 2 ज़्यादा किए गए हों ना, उनको वो असली के तौर पे देख रहे हैं. ये भी हमारे पास नहीं है. यानी एक को असली के तौर पे देखते हैं रुबाई मुजर्रद, बाकी जो एक से ज़्यादा हो जाएगा ना उसको फिर मजीद फी के तौर पे देखते हैं. ठीक है, तो लिहाजा वही फिर बात आ जाएगी कि यहाँ पे या तो खुमासी को काटें, ठीक है, अगर मादा से मादा सही है, या सुदासी क्या करेंगे? इजाफा करेंगे. तो आप कह रहे हैं कि शरह वाले ने सुदासी का इजाफा किया है किसी ने? अच्छा, फिर ठीक है बच्चे. तो ये लिखा है अरबा अक़साम है, लेकिन तो लिखी नहीं. हाँ, तो हम क्या कहेंगे कि मुसन्निफ की
یہ ہے نا بات ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے چونکہ لکھا ہے کہ بے اعتبار مادت ہی اربعۃ اقسام لکھا نا, 4 لکھا ہے, لیکن ثلاثی رباعی اور خماسی کے بعد سداسی لکھنا وہ بھول گئے یا جو ہے وہ جو پرنٹنگ کرنے والے ہیں وہ بھول گئے, یہ ہو سکتا ہے. چلیں پھر سوال جو ہے وہ یعنی جواب واضح ہو گیا کہ اربع جب لکھ دیا 4 لکھ دیا تو ظاہری بات واضح ہے کہ سداسی کا ذکر کرنا چاہیے تھا, اور وہ مراد ان کی سداسی موجود ہے یہاں پہ. اور پھر مادہ سے کیا مراد ہے؟ وہ عمومی معنی عمومی معنی, عمومی حروف مراد ہیں چاہے اصلی میں زیادہ ہو. اچھا اگر اس کے اندر ہم وہ سیغے لے کر ہیں تسنیہ اور جمع کے لیے ہیں جس میں 6 سے کام بڑھ جاتا ہے, یا مضارع کے لیے ہیں جس میں حرف مضارع لگتا ہے 6 سے کام بڑھ جاتا ہے, پھر وہاں پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ شمار تو نہیں نا. نہیں وہ تو فقی فائل کی علامت ہوتی ہے, کوئی انہوں نے وجہ رفع ہو ہاں جاتی احسن, ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ جو الف لگ گئی وہ فعل کا حصہ نہیں شمار ہوتی, وہ جو ہے وہ یا علامت فاعل ہے, یا تا جو ہے وہ علامت تانیث ہے, نون جو ہے وہ عوض رفع ہے, اس طرح کی باتیں. یا شروع میں جو حرف مضارع لگتے ہیں وہ علامت بنتے ہیں فعل مضارع کی, یعنی اسے اصل فعل نہیں کہتے. تو فعل جو اصل ہے نا جس کے اندر آپ ضمیر کو سائڈ پہ کر دیں, علامتوں کو سائڈ پہ کر دیں, تو فعل جو آپ کا بنے گا وہ 6 سی بنے گا. پہلا جو سی ہاں پہلا جو سی, اسی سر میر ہم کیا کہتے تھے کہ فعل ماضی کے پہلے سیغے کو آپ دیکھیں وہ معیار بنے گا آپ کا. اچھا جی آگے. باعتبار حیته الحاصلة من الحرکات والسکنات 37 و 30 بابا, کہ فعل کی حیت کے اعتبار سے حرکات اور سکنات حاصل ہوتی ہیں جو 37 باب ہوتے ہیں. اس کے وہ حیت جو حاصل ہوتی ہے حرکات و سکنات کے ذریعے سے, 37 باب اس کے اعتبار سے جو ہے وہ فعل کے 37 باب ہیں, یعنی 37 وزن ہو جائیں گے نا. حیت وزن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی فعل کے جو اوزان ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں 37 کے ہیں اوزان ہیں. یہ 37 کس اعتبار سے بنے ہیں غور کیا؟ فقط ماضی کے ہیں اس میں یا مضارع بھی شامل کیے ہیں؟ 6 تو ثلاثی مجرد کے ہیں, 12 6 ثلاثی مجرد کے ہیں, 6 ثلاثی مجرد کے, 12 ثلاثی مزید فی کے, 12 اور 6 18 ہو اور گئے, ایک رباعی مجرد کا 19 ہو گئے. جی, اور 7 رباعی کے ملاقات میں ہیں. نہیں رباعی مزید سی کے پہلے لے لیں, ملاقات بعد میں رکھتے ہیں. رباعی مزید کے پہلے 3 ہیں. پہلے سیدھے سیدھے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کے 6 ہو گئے, مزید فی کے ثلاثی مزید فی کے 12 ہو گئے, 12 اور 6 18 ہو گئے. رباعی مجرد کا 1 ہو گیا 19 ہو گیا, اور رباعی مزید فی کے 3 ہو گئے, 3 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 19 اور 3 22 ہو گئے. اب جو ہے وہ ملاقات میں آ جائیں. رباعی مجرد نہیں, رباعی کے 4 ہیں ٹوٹل, رباعی کے 4 ہو گیا, ثلاثی مزید فی کے 10 ہے نا, 12 ہے, 12 ادھر 12 نہیں, 12 کا نہیں. یہ ملحق نہیں ہے. نہیں وہ ملاق تھا نا, 12 وہ 10 ہیں لیکن دوسرے ملاقات ہیں, وہ نہیں ملاق باش مگر نا, نہیں انہوں نے 12 گنوائے ہیں. 12 کے ملحقات شامل کرتے ہیں. ملاق نہیں لکھا لیکن ایسے لکھ دیا, ملاق نہیں لکھا ہوتا نا. ملک نہیں لکھا ہے, یہ 12 ہیں ان کے یہاں, 12 ہیں, 12 ہے نا, 12 ہیں, 12 ہیں, ٹھیک ہے. 22 ہو گئے, 22 ہو گئے, ٹھیک ہے. آپ ملاقات میں آ جائیں نا. رباعی 7 رباعی مجرد کے کتنے ملک تھے؟ 7 تھے. یہ 29 ہو گیا. اور اس کے کتنے ہیں رباعی مزید فی کے؟ 8 ہونا چاہیے اس میں 4 5 6 7 اور 8. ہاں 8 اور 7 کیا ہو گئے؟ 15 ہو گئے. 22 اور 15 کتنے ہوتے ہیں؟ 22 اور 15 37 ہوتے ہیں, پورے ہو گئے. ہاں 22 اور 15 37 ہو گئے, سبع و ثلاثین, ٹھیک ہو گئے. چلیں الثانی لا يلزم في كل مجرد ان يستعمل له مزید, یعنی کہ لازم نہیں ہے کہ ہر مجرد میں اس کے لیے مزید فی بھی آئے, بلا فی کل مزید ان يستعمل له مجرد, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر مزید فی کے لیے مجرد بھی ہو, ولا فيما استعمل فيه بعض المزیدات, کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس میں کچھ مزید جو لفظ باب ہوں وہ استعمال ہوئے ہوں, وَأَن يُسْتَعْمَلَ فِيهِ الْبَعْضُ الْآخِرِ, تو اس باب کے بھی جو ہیں وہ دوسرے باب میں بھی جو ہے وہ مزید لفظ استعمال ہوں. یعنی اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بعض اگر مزید فی آپ کو مل جاتے ہیں نا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے مزید فی ملیں. دوسروں میں بھی ملے. یعنی اگر باب استفعال آپ کو مل گیا استخرجہ کا, تو اب آپ کہیں گے استخرجہ کا میں جو ہے باب تفعیل بھی بناتا ہوں خرجہ, یہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں ہے. یا آپ نے خراجہ بنایا تو آپ کہیں کہ چلیں جی میں ان خراجہ بھی بنا دیتا ہوں. یعنی ان ابواب کو ہر باب میں لے جایا نہیں. ہاں, یہ آپ کی مرضی پہ نہیں ہے, جی کہ آپ کی مرضی پہ نہیں ہے کہ آپ ایک خارجہ کو کہیں اور سارے ابواب پہ لے جائیں.
جس طرح سے خراج فعل لازم میں تو باب افتعال میں نہیں آ سکتا، انفعال میں کیونکہ وہ لازم ہوتا ہے. ہاں اب یہ کون سے میں آ سکتا ہے یا کون سے میں نہیں آ سکتا، یہ عربوں کتابیں ہیں، وہ جس میں یوز کرتے ہیں وہ ہم وہی یوز کریں گے، وہ اگر استعمال نہیں کرتے تو ہم استعمال نہیں کریں گے، سمائی ہو جائے گا. بل المدار فی کل ذالک علی السماع، بلکہ یہ سارے موقوف ہیں سماع پر. ویستثنی من ذالک الثلاثی اللازمی، بس خارج کیا گیا ثلاثی اللازم کہ یستثنی کرنا بے فہم مشار علیہ نہیں ہے ذالک کا، نہیں من ذالک اس سے استثناء کیا گیا. اگر آپ کہیں کہ ثلاثی لازم سے استثناء کر دیا گیا، یہ تو نہیں ہے. پیچھے جو ہاں من ذالک یعنی اس قانون سے، یہ جو سما والا قانون ہے، ذالک اشارہ کی طرح جا رہا ہے سما کی طرح، کہ اس سما سے استثناء کیا گیا ثلاثی لازم کو. ٹھیک ہے، ثلاثی لازم کیسے استثناء کیا گیا؟ فتتردو، اچھا اضطرد یضطرد، اضطرادا، یہ کون سا باب بنتا ہے؟ باب افتعال. ٹھیک ہے. فتترد زیادۃ الحمزۃ فی اولہ للتعدیۃ، کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ اس لیے کھار کیا گیا ہے کیونکہ ثلاثی میں ایک حمزہ زائدہ لگا جاتا ہے تعدیت کی خاطر، متعدی کرنے کی خاطر. ہاں یعنی ثلاثی لازم میں ایک قانون کلی ہے جو رائج اور شائع ہے. اضطرد نے رائج ہونا شائع ہونا، کہ آپ اس کو باب افعال میں لے جا کر متعدی بنا سکتے ہیں. کوئی بھی ثلاثی آپ لیں، خرجہ، اخرجہ، دخل، ادخل، سامع، اسمع، کوئی بھی لے جائیں. اس میں جس میں جائے وہ حمزہ زیادہ کرنا. ہاں. ویقال، تو کہا گیا ہے فی ذہب اذهب، کہ ذہب جو ہے لازم تھا، اس کو حمزہ لگا کے ہم نے متعدی کر دیا. ذہبہ کا مطلب وہ گیا، اذہبہ وہ لے گیا، خرجہ وہ نکلا، اخرجہ وہ نکالا. ٹھیک ہو گیا. آگے جو ہے وہ پھر وہی جو بحث ہے معنی کی وہ شروع ہو رہی ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.